السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ تبقی و تدوم بدوام ملک الحی القیوم۔ ان آنکھوں میں جن کا انتظار ہے وہ چل چکے ہیں اور انشاءاللہ 7-8 منٹ یا 10 منٹ کے اندر پہنچ جائیں گے۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، بلکہ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اس سرزمین پر شہزادہ صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان محدث کبیر حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ ان کی آمد ہو چکی ہے، اور چند لمحوں میں حضرت یہاں پہ تشریف لائیں گے، اور آج اور اس جمعے کا خطاب حضرت ہی فرمائیں گے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترستی ہیں۔ شہزادہ حضور صدر الشریعہ، حضور صدر الشریعہ کون؟ اعلیٰ حضرت فرمائے ایک ہی تو شاگرد ملا۔ کس کے بارے میں فرمایا؟ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کے بعد کتنی پشتیں آ گئی ہیں؟ حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم ہند، حضور تاج الشریعہ، اور ابھی حضرت قائد ملت۔ تو یہ ان کے شہزادے ہیں جو اعلیٰ حضرت کی صحبتوں میں بیٹھا کرتے تھے، اور بیٹھنا نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت اعتماد کلی فرمایا کرتے، اور ارشاد فرماتے میرا امجد مجد کا پکا، میرا امجد مجد کا پکا۔ یہ ہمارا اور آپ کا قول نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا قول ہے۔ کس کے بارے میں؟ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا نامی امجد علی تھا، حضرت مولانا امجد علی۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت میرا امجد مجد کا پکا، اس سے سب کچیاتے ہیں، حق بات بولنے میں جو ڈرے نہیں، اسی کا نام صدر الشریعہ ہے۔ دین کی جو صحیح رہنمائی کرے انہی کا نام حضور صدر الشریعہ ہے۔ اور آپ دیکھ لو، جو والد کی رگوں میں خون بولتا تھا وہی بیٹے کے رگ میں بھی خون بولتا ہے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، ابھی تو 2 سال ہوئے انتقال ہوئے نا۔ بیشتر نگاہوں نے دیکھا ہوگا کہ جس ذات پر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اعتماد کلی فرماتے، وہ محدث کبیر کی ذات مبارکہ ہے، وہ حضور محدث کبیر کی ذات مبارکہ ہے۔ اعتماد اتنا فرماتے کہ ہندوستان کا کوئی بھی حساس مسئلہ ہوتا یا شریعت کا مسئلہ ہوتا تو بغیر مشورے کے، اور مشورہ بھی کس سے؟ حضور محدث کبیر سے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لو، حضور قائد ملت بھی حساس مسئلے میں اس وقت تک فیصلہ نہیں لیتے جب تک کہ حضور محدث کبیر سے مشورہ نہ ہو جائے۔ ایک موقع پر یہ بات دیکھی گئی
کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بہت بیمار تھے. یہی سیمینار کا موقع تھا. ابھی 5 تاریخ سے شرعی کونسل کا سیمینار شروع ہونے والا ہے بریلی شریف میں. اس موقع سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بہت بیمار تھے، نقاہت تھی، ضعف طاری تھا. تو آپ کی قیادت حضور محدث کبیر ہی فرما رہے تھے. پوری کونسل میں، شرعی کونسل میں حضور محدث کبیر ہی قیادت فرما رہے تھے. اور اس موقع پر آپ نے اصول و ضابطے بیان فرمائے کہ ہمیں مذہب کی کس طرح سے پاسداری کرنی ہے، ہمیں مذہب پر کس طرح سے عمل کرنا ہے. کونسل میں ہونے والے فیصلوں کے بارے میں ایک لمبا خطاب حضرت نے فرمایا. اور آپ جانتے ہیں اس وقت حضور تاج الشریعہ اس مجلس میں نہیں تھے. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان وہاں پر موجود نہیں تھے. لیکن آپ اس بات کو سن لیں اچھی طرح سے کہ بعد میں جب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو پکڑ کر کے لایا گیا، حضرت بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ایک ہی لفظ ارشاد فرمایا کہ محدث کبیر نے جو کچھ کہا اختر رضا کو اس پر اعتماد کامل ہے. ابھی کانوں نے سنا نہیں ہے، ابھی کانوں نے سنا نہیں ہے. محترم واللہ یہ دنیا کی وہ شخصیات ہیں جن پر اعتماد کلی کیا جاتا ہے. آج اگر بڑے لوگوں کی بات ہو جائے، میاں دنیا میں پھسلتے کسی کو دیر نہیں لگتی، لیکن ان کے وہ قدوم میمنت لزوم ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے. ان کے قدموں میں کبھی تزلزل نہ آیا اور نہ ہی انشاءاللہ آئے گا. پورے ہندوستان کی کیا بات ہے، پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں. جو بھی فیصلہ ہوتا اسے شریعت کے مطابق نافذ کرتے، اگرچہ دنیا چلاتے رہتی کہ حضرت یہ ہے وہ ہے، یہ ہے وہ ہے. کسی بات پہ کوئی مفاہمت نہ کی. رسول اللہ کا دین جو 1400 سال پہلے تھا وہی اب بھی ہے، صبح قیامت تک رہے گا. داڑھی کٹانا یہ دین کی روش نہیں ہو سکتی. کیک کاٹنا یہ دین کی روش نہیں ہو سکتی. لوگوں کی بات آئی، دنیا نے، زمانے نے کہا کہ بہت بڑے بڑے مفکر ہیں، آپ نے کہا کہ جو فسق و فجور میں مبتلا ہو وہ مفکر ہو نہیں سکتا، اور جو مفکر ہوگا وہ ایسے فسق و فجور میں مبتلا ہو نہیں سکتا. اور اس موقع پر جب پورے ہندوستان کی ہوا، پورے ہندوستان میں اس بات کی ہوا پھیلی ہوئی تھی کہ معاملات کیا کیے جائیں کیا نہ کیے جائے، طاہر القادری کے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں ہو رہی تھی، اس وقت حضور محدث کبیر نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں کہ جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، جو گمراہ ہے وہ گمراہ ہے. اور یہ بھی سن لو، حضرت نے فرمایا کہ دنیا میں اگر میں تنہا بھی رہ جاؤں گا تبھی بھی وہی بولوں گا جس کی شریعت مجھے اجازت دیا کرتی ہے، جس کی شریعت مجھے اجازت دیا کرتی ہے. محترم آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سیمینار میں آئے نہیں ہیں، ساری قیادت حضور محدث کبیر فرما رہے ہیں. اور جو فرما رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اپنے کمرے میں وہ آپ سماعت نہیں فرما رہے، وہ سماعت نہیں فرما رہے. لیکن آنے کے بعد کیا فرمایا؟ ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب نے جو کچھ کہا اس کو میری تائید کلی حاصل ہے، میں تائید کلی کرتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی عظیم شخصیات جس پر اعتماد کریں انہی کو حضور محدث کبیر کہا جاتا ہے.
فقیر کو شاگردی کا بھی حق حاصل ہے. فقیر نے کتابیں بھی پڑھی ہیں، ان کا عمل دیکھو، ان کا علم دیکھو، ان کا تقوی دیکھو، ان کا زہد دیکھو، ان کا ورع دیکھو. چہرے سے نورانیت ٹپکتی ہے، اور دیکھنے کے بعد اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یقیناً یہ وہ زبان ہے جو کبھی نہ جھوٹ بولی تھی اور نہ ہی کبھی بولے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بڑے بڑے لوگ اکابرین نے یہ باتیں کہیں. تو بزرگوں کی صحبت میسر آ جانا اس زمانے میں یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے. دنیا دار کی صحبت تو آپ کو مل جائے گی، اور دنیا دار کی ہزارہ صحبتوں میں بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کے افراد کی صحبت میں ایک لمحہ گزار لیا جائے. ان کی صحبتوں کو تلاش کرنا بھی عبادت ہے، پہلے سے آ کر کے بیٹھنا بھی عبادت ہے، کھڑے ہو کر کے سننا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جو کچھ بیان فرمائے ساری زندگی عمل کرنا بھی عبادت ہے. جن حضرات کو اگر جگہ نہ ملی ہو تو اوپر تشریف لے جائیں، حضرت آئیں گے اور آپ ان کا بیان بھی پورا سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نماز ہوگی. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ تبقی وتدوم بدوام ملک الحی القیوم. حضرت نے کل قبول فرمایا کہ ہاں جمعہ میں آؤں گا. مجھے اپنے کانوں پر اعتماد نہ ہوا کیونکہ مصروفیت کیا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آج 20-25 سال کا جوان 2-4 گھنٹے کا سفر کر لے تو اس کے لیے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت کے داماد مفتی شاہد صاحب بھی آئے ہیں، ابھی راستے میں میں نے بات کی. ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت کئی رات سے نہیں سوئے. یہ تو حقیقت ہے. 15 16 راتیں ہم نے یہ دیکھی ہیں. اور پڑھنے کے زمانے میں بھی میں نے دیکھا، رات بھر اگر مجلسوں میں رہا کرتے، اگر جلسے میں رہا کرتے تو صبح کا سبق نہیں چھوڑا کرتے تھے. بخاری شریف حضرت ہی فرماتے، بخاری شریف حضرت ہی پڑھایا کرتے. الجامعۃ الاشرفیہ کے حضرت پرنسپل بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، اور صدر شعبہ افتاء بھی رہے. اور یہ وہ ذات ہے. اب بات یاد آ گئی تو عرض کروں، حضور صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان کے چہیتے شاگرد کا نام ہے حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان. حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان. اللہ اکبر. اب بہت زیادہ وقت نہیں ہے، میں اتنا عرض کروں، ایک موقع پر حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان نے حضور محدث کبیر کو سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، جو آپ کے والد محترم کی امانتیں ہیں آج وہ میں سب آپ کے سپرد کرتا ہوں. تو یہ علم ایسا علم نہیں جو صرف کتابی علم، بلکہ یہ علم وہ علم تھا جو سینے سے بھی چلا آ رہا تھا، بزرگوں سے ملا، تسلب ہے.